حقیقت یہ ہے اس کی جو ساری وجہ ہے وہ خود حکیم شہزاد ہے۔ خیر ہے جن لوگوں کے چولہے جل رہے تھے، جن لوگوں کے اس کے ساتھ تعلق تھا اور ان کو جناب مفت دوائی ملتی تھی، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ناظرین، گزشتہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ حکیم شہزاد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA سائبر کرائم کی ٹیم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ بہت سارے حلقوں میں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور اخبارات کے اوپر بھی لوگ یہ خبریں لگانا اس طرح اس کو پھیلایا جا رہا ہے جس کا ایک ثواب کا کام ہو۔ اس سے مسئلہ کیا ہے؟ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے رکھا، حالانکہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اس وقت تک کوئی کم از کم کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں پبلک کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی پبلک اس کی اس خبر کو پھیلانا یعنی جو دھڑا دھڑ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو کل اس سلسلے میں مجھے بھی بہت ساری فون کالز آئیں، بہت سارے دوستوں نے مختلف آراء پیش کیں۔ ایک دوست کی بات مجھے بڑی اچھی لگی اور اس نے یہ کہا، تو اس سے مجھے کچھ اور چیزیں بھی یاد آئیں کہ جب کچھ عرصہ پہلے افتخار چودھری نے یہ کہا تھا کہ ہمارا PTV اس قدر غیر شائستہ ہو گیا ہے کہ آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ اپنی PTV کو نہیں دیکھ سکتے، جو حالانکہ ہم اپنے اقدار کے پیش کرنے کے لیے، اخلاقیات کو پیش کرنے کے لیے، پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے اس کو ہم نے بنایا تھا، تو آج اس کا اتنا بڑا گندہ حال ہے کہ آج ہم فیملی سمیت بیٹھ کے اس کو نہیں دے سکتے۔ مقصد کیا تھا کہ بعض ایسی ایڈز آ جاتی ہیں، ایسی اس طرح کی اس میں جناب مشہوریاں جسے ہم کہتے ہیں پیش کر دیتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ فیملی سمیت بیٹھ کے اس کو بندہ کیسے دیکھے۔ تو اس بندے نے اس کو مثال کے طور پہ پیش کر کے یہ کہا کہ آج ہم جب گھر میں بیٹھ کے موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے جب حکیم شہزاد کی کوئی ویڈیو یا فوٹو آ جاتی ہے تو ہمیں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ یار اب اس نے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے ہم فیملی سمیت بیٹھے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوگی کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اب جو اس وقت سائبر کرائم کی کیبنٹ ڈویژن کے جو یعنی مجسٹریٹ ہیں احسان صابر صاحب سے، اس سے 7 روزہ ریمانڈ اس کا منظور کیا ہے، اور اس کے جو شریک ملزمان ہیں اس کے ساتھ غالباً جس طرح چاچا سرائکی تھا یا باقی اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ ممکن حد تک بات کر رہا ہوں، حتمی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے FIR نہیں پڑھی اس کی، بہرحال اور موبائل اور جس کے اوپر یہ سارا ڈیٹا اس کی ظاہر انہوں نے ریکوری کرنی ہے۔ تو اب اس وقت صحیح بات یہ ہے، جہاں یہ لوگ، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً یار یہ ٹھیک ہوا ہے، یہ لوگوں کے تاثر ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار لوگ ہیں وہ پریشان حال بھی ہیں، کیونکہ جو ظاہر ہے جن لوگوں کے چولہے جل رہے تھے، جن لوگوں کے اس کے ساتھ تعلق تھا اور ان کو جناب مفت دوائی ملتی تھی یا اس طرح کی کوئی ظاہر ایک تعلق تو باہر ہوتا ہے، تو وہ اس وقت پریشان بھی ہیں۔ تو یہ سارے اس معاملے کا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو بھی کمنٹ کر رہے ہیں اچھا یا برا، تو اس حقیقت یہ ہے اس کی جو ساری وجہ ہے وہ خود حکیم شہزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کو ہدایت دے، جس طرح انہوں نے کچھ دن پہلے بھی یہ کہا کہ انسان کو 10 بار پہلے سوچنا چاہیے، تو یہ سارے سینیرو کے اوپر اللہ کرے کہ اس کو اللہ توفیق دے کہ اب یہ بندہ اس طرح کی کوئی گفتگو آ کے نہ کرے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، اور اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور خاص طور پہ اب جو بہت سارے لوگوں کو چولہے رک گئے ہوں گے، پریشانی ہوگی، جن لوگوں کو اس سے امیدیں تھیں، وعدے تھے، ظاہر ہے وہ سارے معاملات ایک دفعہ بریک لگ گئے، تو یقینی بات ہے وہ لوگ تمام پریشان ہوں گے۔ تو اس سارے لوگوں کی پریشانی کا جو سبب ہے وہ خود حکیم شہزاد بنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ اس وقت میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ اس سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی کارروائی کریں، جو لوگ اس طرح کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو اس طرح کی ایسی ویڈیوز یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے جو غیر شائستہ ہے، جو انتہائی نازیبا واقعتاً، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس طرح کے صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے، تو ان تمام کے خلاف یہ کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو صاف کر سکیں۔ اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو چند اپنے مخصوص عزائم کو کی خاطر اس طرح کی باتیں کر کے پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں ویوز دیں،
تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ معاملہ رک جائے گا۔ تو اللہ کرے اس معاملے سے بھی بہت سارے لوگوں کو نصیحت آئے گی، لیکن حکومت کو باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف صحیح معنی میں کارروائی کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی بندہ اس طرح کا کرے، یا اس طرح کا ہمیں فلٹر لگانا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کر کے چلاتا ہے تو وہ جس طرح بعض اوقات ہم دیکھیں یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیتا ہے، تو حکومت کو اپنا ایک مربوط نظام بنانا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات ایڈ سینڈ کرتا ہے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔